بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے علاج کیجئے، امراض سے بچیے اور امراض ہونے نہ دیجئے، اور غذا سے علاج کیجئے، غذا سے پرہیز کیجئے، اپنا پیسہ اور وقت بچائیں اور صحت کا خیال کریں۔ صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات میں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے پڑی ہوتی ہے، اور ریتلی پاؤں کے نیچے، اس کو اونٹ کھاتے ہیں، اور اس کو ہمیں جانور بھی بعض اوقات ایسے ہیں جو نہیں کھاتے۔ یہ ہے بہو پھلی، مگر یہ ریتلے علاقے میں ہوتی ہے، صحراؤں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں۔ مرد کے لیے تو اپنا مرد کو جوان رکھنے کے لیے اس کا استعمال جو ہے بے حد مفید ہے۔ اسے کہتے ہیں بہو پھلی۔ بہو پھلی مردانہ طاقت کے لیے، مرد کا مادہ تولید بڑھانے کے لیے، مرد کا مادہ تولید پیدا کرنے کے لیے، مرد کا مادہ تولید گاڑھا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور یہ عام پنسار سے آپ کو مل جائے گی، اور بہت ہی سستی ہے۔ اگر آپ کو اطلام اور جریان ہو رہا ہو، خواتین بہنوں میں سیلان ہو رہا ہو، لیکوریا کی شکایت ہو، تو اس میں اس کا استعمال بے حد ہی مفید ہے۔ اس میں بہو پھلی، اس کے علاوہ تخم ریحان اور چھلکا اسبگول، 3 چیزیں آپ ڈال لیں۔ یہ بہو پھلی، تخم ریحان اور موسلی سفید، 3 چیزیں آپ ڈال لیجئے برابر وزن میں۔ اس کا سفوف بنا لیجئے۔ سفوف بنانے کے بعد 1 چمچ روزانہ صبح اور 1 چمچ شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ آپ لیجئے، بہت ہی مفید ہے۔ دوسرے نمبر پہ جریان، اطلام اور سیلان کے لیے آپ اس کا چاہیں تو حلوہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہو پھلی اور دودھ شامل کر لیجئے۔ 1 کلو بہو پھلی کا سفوف ہو اور 10 کلو دودھ ہو، اس میں پکا لیجئے۔ پکانے کے بعد اس کو دیسی گھی میں براؤن کر لیں، اور چاہیں تو آپ چینی ڈال لیں، چاہیں تو آپ گڑ ڈال لیں، چاہیں تو آپ مصری ڈال لیں، تو چھوٹی الائچی ڈال کر یہ آپ اس کا حلوہ بنا لیجئے۔ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لیجئے گائے کے دودھ کے ساتھ، یہ بہت ہی مفید ہے۔ دوسرے نمبر پہ اکثر لوگوں کو کمر کا درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بکھڑے کا آٹا، بکھڑے کا سفوف، جسے خار خش کہتے ہیں، بہو پھلی، 2 چیزیں برابر وزن میں لے لیجئے اور اس کا حلوہ بنا لیجئے، جیسے میں نے گائے کے دودھ میں بتایا۔ حلوہ بنانے کے بعد آپ اس کا 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے۔ عرق و نساء کے لیے، کمر کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح ایک خطرناک مرض ہے ٹانسل۔ ٹانسل گلے کے غدود اس میں متورم ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور سانس کا آنا جانا بعض اوقات رک جاتا ہے۔ اگر اس مرض میں بر وقت علاج نہ ہو تو پھر انسان کا بچنا بھی ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہو پھلی بھیجی ہے، اس کا علاج، ٹانسل کا علاج اس میں موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہو پھلی، عناب، نیلوفر، بنفشہ اور گاؤ زبان، یہ سارے برابر وزن میں لے لیجئے آپ، اور اس کا جوشاندہ بنا لیجئے۔ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ جوشاندہ استعمال کیجئے۔ 20 گرام صبح، 20 گرام دوپہر اور 20 گرام شام کو 1 پاؤ پانی میں ڈال کے استعمال کیجئے، اور نیم گرام آپ پیجئے، تو آپ کے ٹانسل کے مسئلے جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اسی طرح ڈاکٹرز کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ایلوپیتھک میڈیسن میں کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ بعض اوقات ہڈی صحیح نہیں جڑتی، کسی کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو اگر چڑھا لی اور وہ صحیح نہیں چڑھی تو پھر اس کو کچا کرنے کے لیے ایلوپیتھک میں ایسا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری دی ہوئی نباتات میں علاج رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بہو پھلی کا آٹا اور چنے کا آٹا، 2 چیزیں، اور 2 چیزیں آپ لے لیں اس کو کچا کرنے کے لیے، ایک بہو پھلی کا آٹا اور دوسرا جوار کا آٹا، یہ برابر وزن میں کوٹ لیجئے۔
اس کا سفوف بنا لیجئے اور اس کا لیپ بنا کے آپ جو ہے اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ جس جگہ پہ آپ نے کچا کرنا ہے اس کو ہڈی کو پھر سے، تو آپ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی ہڈی جو ہے کچی ہو جائے گی، پھر آپ نے دوبارہ چڑھانی ہو تو آپ چڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کمر کے درد کے لیے ایک اور آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ گندم اور بہو پھلی دو چیزیں آپ لے لیں، دیسی گھی میں فرائی کیجئے، دیسی گھی میں فرائی کرنے کے بعد آپ اس کا حلوہ بنا لیں گے، تو 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کو لیجئے، آپ چاہیں تو اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں، استعمال کیجئے، کمر کے درد کے لیے، عرق و نساء کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جریان اور اطلام کے لیے بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں یہی لڈو۔ جریان اور اطلام کے لیے ایک آپ اور نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو، 10 گرام بہو پھلی آپ کھرل کر لیں، پانی میں رگڑ لیں، آدھا کلو پانی ہو، اور پھر آپ پانی کو آپ چھان لیں اور وہ آپ پانی پیجئے، آپ کا جریان، اطلام اور خواتین میں سیلان انشاءاللہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ بہو پھلی سپرم بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے، مردانہ سپرم اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے، بہو پھلی اور موسلی سفید 2 چیزیں لے لیجئے، اس کا سفوف بنا لیجئے اور 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے، آپ کے انشاءاللہ مردانہ سپرم جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اسی طرح صورت انزال جسے پریمیچور ایجوکولیشن کہتے ہیں، جلدی ڈسچارج ہو جانا، اس کے لیے بھی 10 گرام سفوف جو ہے گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے، بہو پھلی کا سفوف لیجئے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ کمر کے درد کے لیے ایک آپ کو اور نسخہ عرض کرتا ہوں کہ ماش کی دال کا آٹا اور بہو پھلی 2 چیزیں آپ لے لیجئے اور اس کو دودھ میں پکائیں، دودھ میں پکانے کے بعد 1 کلو دونوں ملا لیجئے، آدھا کلو، اور 10 کلو گائے کا دودھ ہونا چاہیے۔ 10 کلو گائے کے دودھ میں آپ یہ دونوں جو ہے اچھی طرح پکائیں، جب کھویا بننے لگے تو تھوڑا دیسی گھی آپ ڈال لیجئے گائے کا اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں، براؤن کریں، حلوہ بنا لیجئے، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو استعمال کیجئے، کمر کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور ایسی خواتین بہنیں جن کو اٹھراء کی شکایت ہے، جن کے اندر دودھ کی کمی ہے، اور جو یہ خواتین چاہتی ہیں ہمارے بچے بھی خوبصورت ہوں، ہم بھی صحت مند رہیں اور اولاد نرینہ پیدا ہو، تو اس کے لیے جو نسخہ میں نے بتایا ہے یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بہت بہت شکریہ۔